کہ مفتی شمائل ندوی یا مفتی یاسر ندیم الواجدی یا جو قاسمی حضرات ندوی حضرات ہیں، یہ جن کو فالو کرتے ہیں، ان کے جو آباء و اجداد ہیں، ان کے جو پیشوا ہیں، وہ ذرا اپنی کتابوں کو کھنگال کر دیکھیں کہ کس طرح سے انہوں نے ذات باری تعالیٰ یعنی اللہ کی شان میں گستاخیاں کی ہیں۔ آپ کو قرآن مقدس سورہ آل عمران کی آیت نمبر 140 میں پڑھ کر سناتا ہوں اور ان کے ترجمے بھی دکھاتا ہوں اور اس کے بعد اعلیٰ حضرت کا ترجمہ دکھاتا ہوں، پھر فیصلہ کرنا آپ کی ذمہ داری ہے کہ کنہوں نے اللہ کی شان میں گستاخی کی۔ اللہم صلی علی سیدنا محمد یا رب صلی وسلم دائما ابدا علی حبیبی۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ جب سے مفتی شمائل ندوی نے ایتھسٹ ملحد جاوید اختر سے مناظرہ کیا، ڈیبیٹ کیا، تب سے ایک بات سوشل میڈیا پہ بہت زیادہ شور و شور کے ساتھ پھیلائی جا رہی ہے کہ مفتی شمائل ندوی گمراہ ہیں، مفتی شمائل ندوی لائق پیروی نہیں ہے، اور یہ بات بھی کہی جا رہی ہے کہ مولانا اشرف علی تھانوی رحمۃ اللہ علیہ نے اللہ کی شان میں گستاخی کی، اور یہ ٹارگیٹ کیا جا رہا ہے مفتی شمائل ندوی کو کہ پہلے جا کر اپنے اکابر کے عقیدے کو درست کرو، اس کے بعد کسی ملحد سے تم مناظرہ کرنا۔ اور یہ دعویٰ بار بار کیا جا رہا ہے کہ مولانا اشرف علی تھانوی رحمۃ اللہ علیہ نے قرآن کریم کے ترجمہ لکھنے میں اللہ کی شان میں بڑی گستاخی کی، جس کے وجہ سے ان کا ایمان ختم ہو چکا ہے، نعوذ باللہ۔ آئیے جانتے ہیں اس ویڈیو میں کہ کیا واقعتاً مولانا اشرف علی تھانوی نے ترجمہ قرآن میں غلطی کی، یا محض ایک حسد ہے، کینہ ہے، کپٹ ہے جو مولانا اشرف علی تھانوی رحمۃ اللہ علیہ کی دشمنی میں اور مولانا شمائل ندوی کے بغض میں اور حسد میں نکل رہی ہے۔ استقبال ایک مرتبہ پھر آج ہم اس ویڈیو میں بات کرنے والے ہیں ایک ایسے یوٹیوبر مولوی کی جنہوں نے مولانا اشرف علی تھانوی رحمۃ اللہ علیہ پر یہ الزام لگایا کہ مولانا اشرف علی تھانوی نے اپنی جانب سے قرآن کا ترجمہ کیا ہے، جس کی وجہ سے ان کا ایمان ختم ہو چکا ہے۔ اور وجہ یہ بتائی کہ مولانا اشرف علی تھانوی رحمۃ اللہ علیہ نے سورہ آل عمران کے آیت نمبر 142 میں جو ترجمہ کیا گیا ہے، وہ ترجمہ اللہ کے شان میں گستاخی کا سبب بن رہا ہے۔ پہلے یہ ویڈیو دیکھیں، اس کے بعد پھر ہم بتاتے ہیں کہ کیا واقعات مولانا اشرف علی تھانوی نے کیا ہے، یا کیا معاملہ ہے جو یہ حسد اور کینہ کپٹ اس طریقے سے نکل کر سامنے آ رہا ہے۔ آپ سے گزارش ہے کہ ویڈیو مکمل بنے رہیں تاکہ اس طریقے کے مولویوں سے جنہوں نے طرح طرح کے الزامات علماء دیوبند پر لگائے ہیں آپ بھی بچیں اور معصوم عوام بھی بچیں۔ پہلے ان کے الزام سنتے ہیں، اس کے بعد پھر ہم آگے کی باتیں کرتے ہیں۔ کہ مفتی شمائل ندوی یا مفتی یاسر ندیم الواجدی یا جو قاسمی حضرات ندوی حضرات ہیں، یہ جن کو فالو کرتے ہیں، ان کے جو آباء و اجداد ہیں، ان کے جو پیشوا ہیں، وہ ذرا اپنی کتابوں کو کھنگال کر دیکھیں کہ کس طرح سے انہوں نے ذات باری تعالیٰ یعنی اللہ کی شان میں گستاخیاں کی ہیں۔ آپ کو قرآن مقدس سورہ آل عمران کی آیت نمبر 140 میں پڑھ کر سناتا ہوں اور ان کے ترجمے بھی دکھاتا ہوں اور اس کے بعد اعلیٰ حضرت کا ترجمہ دکھاتا ہوں، پھر فیصلہ کرنا آپ کی ذمہ داری ہے کہ کنہوں نے اللہ کی شان میں گستاخیاں کی ہیں۔ سورہ آل عمران آیت نمبر 140، اللہ رب العزت ارشاد فرماتا ہے وَلَمَّا يَعْلَمِ اللَّهُ الَّذِينَ جَاهَدُوا مِنكُمْ وَيَعْلَمَ الصَّابِرِينَ۔ دیوبندیوں کے سب سے بڑے مترجم اشرف علی تھانوی صاحب مانے جاتے ہیں، ان کا ترجمہ آپ اپنی اسکرین پر دیکھیے۔ وہ کیا لکھتے ہیں؟ حالانکہ ہنوز اللہ تعالیٰ نے ان لوگوں کو تو دیکھا ہی نہیں جنہوں نے تم میں سے جہاد کیا، اور نہ ان کو دیکھا جو ثابت قدمی رہنے والے ہیں۔ یعنی اس ترجمے سے یہ بات واضح طور پر سمجھ میں آتی ہے کہ اللہ کو یہ بات معلوم ہی نہیں کہ کون لوگ جہاد کرنے والے ہیں۔ اللہ رب العزت کے لیے ہم اور آپ سب جانتے ہیں کہ وہ واجب الوجود ہے، عالم الغیب ہے، لیکن اشرف علی تھانوی صاحب کیا کہتے ہیں؟ اللہ کو یہ بات معلوم ہی نہیں۔ اب آپ ذرا سوچیں۔ اس کے بعد مولانا محمود الحسن دیوبندی، ان کا بھی ترجمہ آپ اسکرین پر دیکھیں، یہ کیا لکھتے ہیں؟ اور ابھی تک معلوم نہیں کیا اللہ نے جو لڑنے والے ہیں تم میں، اور معلوم نہیں کیا ثابت رہنے والوں کو۔
یعنی ان کا بھی ترجمہ صاف لکھا ہوا کہ اللہ نے معلوم ہی نہیں کیا، یعنی اللہ کو معلوم ہی جی ہاں، نہیں۔ قرآن کریم کی آیت ام حسبتم ان تدخلوا الجنۃ ولما يعلم اللہ الذین جاہدوا منکم ویعلم الصابرین۔ اب اس آیت میں یہ اعتراض کیا جا رہا ہے کہ مولانا اشرف علی تھانوی رحمۃ اللہ علیہ نے جو ترجمہ کیا تھا کہ حالانکہ ہنوز اللہ تعالیٰ نے تو ان لوگوں کو دیکھا ہی نہیں جنہوں نے تم میں سے جہاد کیا ہو۔ یہ ترجمہ دیکھنے کے بعد، یہ ترجمہ پڑھنے کے بعد یہ باتیں کہی جا رہی ہے حضرت کے لیے کہ نعوذ باللہ یہ ترجمہ جو مولانا اشرف علی تھانوی نے کیا یہ اللہ کے علم ازلی کے خلاف ہے۔ اب اصل سوال یہ پیدا ہوتا ہے کیا واقعتاً یہ ترجمہ جو ہے جو حضرت نے کیا اللہ تعالیٰ کی مکمل علم کی نفی پر دلالت کرتا ہے، یا محض ایک اعتراض ہے، حسد ہے، کینہ ہے، کپٹ ہے جو اس وقت ظاہر ہو رہا ہے؟ بلکہ یوں کہہ لیں کہ عربی زبان نہ جاننے کی وجہ سے تفاسیر، یعنی تفاسیر کے جو اصول ہوتے ہیں، تفسیر کی کتابوں کو پڑھنے اور سمجھنے کے جو اصول ہوتے ہیں، اس سے ناواقفیت اور جاہلیت ہونے کے بنا پر یہ اعتراض کیا جا رہا ہے۔ لفظی تحقیق ولما یعلم اللہ، یہ قرآن میں جو علم یعلم کا جو لفظ آیا ہے یہ لفظ صرف نئے علم کے حاصل ہونے کا معنی پیدا نہیں کرتا۔ معتبر اصول کیا ہے؟ علم کا اطلاق کبھی ظہوری امتیاز اور کبھی اظہار حال کے لیے بھی کیا جاتا ہے۔ آئیے اب اسی کی مثال دیکھتے ہیں کہ تفسیر ابن کثیر میں کیا لکھا ہوا ہے۔ تفسیر ابن کثیر میں لکھا ہے کہ اللہ پہلے سب کچھ جانتا ہے مگر آیات میں یعلم سے مراد بندوں پر حقیقت کو ظاہر کرنا ہے۔ تفسیر قرطبی میں یہ بات لکھی ہے کہ یہاں لما یعلم سے نفی علم نہیں، یعنی علم کی نفی مراد نہیں ہے یہاں پر، بلکہ نفی ظہور ہے، یعنی اللہ نے ابھی ان کو نہیں جانچا، اللہ نے ان کی آزمائش نہیں کی ہے۔ بلکہ علم یعلم کا جو لفظ حضرت نے کیا وہ اس لیے کیا کہ یہ بیان القرآن جو کتاب ہے یہ پڑھائی جاتی ہے ابتدائی طالب علموں کو، سوم چہارم پنجم کے طالب علموں کو، تاکہ انہوں نے جو شروع سے علم یعلم کا جو لفظی معنی یاد کیا اس معنی کی وجہ سے ان کو آسانی ہو کہ علم یعلم کا لفظی معنی اور لفظی ترجمہ تو یہی ہو سکتا ہے، کیونکہ ہمارا عقیدہ تو یہی ہے نا کہ اللہ تعالیٰ ازل سے لے کر ابد تک ساری چیزوں کا جاننے والا ہے۔ خود شیخ الاسلام مفتی تقی عثمانی صاحب دامت برکاتہم العالیہ اپنی ترجمہ قرآن میں یہ بات لکھتے ہیں کہ اللہ نے ابھی تک ان کو جانچا نہیں ہے۔ تو اصل مسئلہ کہاں ہے؟ اصل مسئلہ ترجمے میں نہیں ہے، اصل مسئلہ حکیم الامت مولانا اشرف علی تھانوی رحمۃ اللہ علیہ نے جو ترجمہ لفظی ترجمہ جو کیا اس میں نہیں ہے، بلکہ اصل مسئلہ ان کے جہالت پر ہے، اصل مسئلہ ان کی ناواقفیت پر ہے، کیونکہ یہ تفسیر کے اصول کو نہیں جانتے، یہ لفظی اور لغوی معنی کو نہیں سمجھتے، اور بے سوچے سمجھے اس طریقے سے علماء دیوبند پر الزامات لگاتے چلے جاتے ہیں، اور معصوم عوام کو بہکانے کی پوری کوشش کی جاتی ہے تاکہ معصوم عوام ان سے سوال نہ کر سکے۔ اور ایسے لوگوں کے بارے میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا ارشاد فرمایا کہ جو شخص قرآن میں اپنی رائے کا اظہار کرے، یعنی اپنی رائے سے قرآن کا تفسیر کرے، قرآن کا ترجمہ کرے، تو اس کا ٹھکانہ جہنم ہوگا۔ یہ ترمذی شریف کی روایت ہے۔ تو یہ بغیر سوچے سمجھے ایک اللہ کی ولی پر، ایک فقیہ پر، ایک حکیم الامت پر اس طریقے کی بے بنیاد الزام لگانا یہ کہاں سے جائز ہو سکتا ہے؟ اب آپ سوچیں گے کہ یہ اس طرح کا کام کیوں کر رہے ہیں، اچانک یہ اسی طریقے کا کام کریں گے، کیوں؟ اس لیے کہ ابھی جو مفتی صاحب نے جو دلیل دی، مفتی صاحب نے جو الحاد کا رد کیا ہے، تو ان کی عوام نے ان سے سوال کیا کہ آخر ایسی کیا مجبوری تھی کہ اتنا دن سے وہ ملحد اور کافر جو ہے چیلنج کر رہا تھا، آخر تم چپکے سے کیوں بیٹھے تھے؟ جب ایک اللہ کا بندہ کھڑا ہوتا ہے اور کھڑا ہو کر اس کا جواب دیتا ہے تو پھر یہ باتیں دوسرے کو برے لگنے لگتی۔ آپ سے گزارش ہے کہ خدا را ایسے لوگوں سے بچیں، یہ لوگ قوم کو فائدہ نہیں پہنچاتے، یہ لوگ قوم کو صرف اور صرف نقصان پہنچا سکتے ہیں۔ یہ فرقہ پرستی میں الجھ کر اور الجھا کر صرف اپنے پیٹ کے لیے، صرف چند کوڑیوں کے لیے، دنیاوی عزت کے خاطر مسلمانوں کو توڑنے کا کام کرتے ہیں اور مسلمانوں کو مسلمان سے نفرت دلانے کا کام کر رہے ہیں۔ جب ان کی عوام ان سے سوال کر رہی ہے کہ تم ایسا کیوں نہیں کر سکتے، تو وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ ہم مفتی شمائل ندوی گمراہ۔ یقین مانیں اگر یہی ملحد سے ڈیبیٹ اگر کوئی بریلوی عالم کرتے تو اب تک بریلوی حضرات انہیں سر کا تاج بنا چکے ہوتے اور لاکھوں کروڑوں روپے جو ہے اس پر خرچ کر دیا جاتا۔ اور مزے کی بات یہ ہے کہ کوئی دیوبندی اس پر انگلی نہیں اٹھاتا بلکہ سپورٹ کیا جاتا۔ لیکن معاملہ بالکل الٹا ہے، اگر صرف دیوبندی اور ندوی ہونے کی وجہ سے یہ بات کہی جا رہی ہے کہ مفتی شمائل ندوی گمراہ ہیں۔ آپ سے گزارش ہے اس ویڈیو کو دوسروں تک، خاص طور سے معصوم عواموں تک ضرور پہنچائیں تاکہ ان کے ذہن میں یہ سوال پیدا ہو کہ آخر یہ کون سے ایسے علماء ہیں جو امت کو توڑنے کا کام کر رہے ہیں۔ اس ویڈیو کو شیئر کریں، انشاءاللہ پھر ملاقات ہوگی اگلی ویڈیو پر، تب تک کے لیے اجازت، السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔